وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 28-29 حصہ دوم، درس نمبر 1056. آج کا موضوع کیا ہمیں جہنم میں جانے کی جلدی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے خدا کے احسان کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتارا؟ جہنم یصلونها وبئس القرار. وہ گھر دوزخ ہے، سب ناشکرے اس میں داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 28. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا. کیا تم نے نہیں دیکھا ان کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے میں ناشکری اختیار کی. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں لا اتارا. جہنم یصلونہا، دوزخ، جو دوزخ ہے اور اس میں وہ داخل ہوں گے. وبئس القرار، اور بہت برا ٹھکانہ ہے، ٹھہرنے کی بہت بری جگہ ہے. دیکھیں سامنے کرام، یا تو ہم جہنم میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے. دو ہی صورتیں ہیں. اصل میں تو ہم آخرت کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہ بھی ایک بات ہے کہ آخرت کے بارے میں ہم سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. دنیا کی ہماری تو تمام سوچیں جو ہیں وہ ظاہر کے لیے ہیں. آپ دیکھ لیں اپنی سوچوں کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنی امیدوں کو، اپنے جھوٹے مستقبل کے منصوبوں کو. یہ کروں گا، وہ کروں گی، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا. بس ساری دنیا، ساری زندگی جو ہے آپ کی ان پریشانیوں میں آپ گزار کے دوزخ میں جانے کا مستحق بن کے اپنے آپ کو چلے جاتے ہیں دنیا سے. اب دوبارہ لوٹنا تو نہیں ہے. ایک بہت کٹھن صورتحال ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں صاف بات ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے بنایا ہے. اب ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہمیں کس نے یعنی احساس، یقین نہیں ہے میں کون ہوں، کیوں ہوں، کرنا کیا ہے، جانا کہاں ہے، منزل کیا ہے. یہ اس میں ایک بات کا بھی ہمارے پاس جواب نہیں ہے عملی طور پہ. زبانی وہ کہتے ہیں نا کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے. گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. ہم سب
گفتار کے غازی ہیں. گفتار گفتار گفتار، باتوں کے علاوہ تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر عمل ہے تو وہ ظاہر کے لیے ہے، دنیا کے لیے ہے، اور یہ ناشکری کی بات ہے. یہ جو ہم آیت نمبر 28 پڑھ رہے ہیں سورہ ابراہیم کی، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم دار البوار، اس میں تو ناشکری کا تذکرہ ہے، اس میں تو نعمت کی ناقدری کا تذکرہ ہے. دیکھیں قرآن میں آپ کو ہر درس میں کوشش بعض اوقات میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں، قرآن آپ اپنے لیے دیکھیں، اسے اپنے اوپر اس کو فٹ کریں. اب یہ آیت جو ہے، اللہ اس آیت میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایسے لوگ کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں متوجہ کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں جس مقصد کے لیے دی ہیں اس سے عملی طور پہ انکار کر رہے ہیں. کفر کے تو معنی یہ ہیں، یا تو انکار یا ناشکری، دونوں معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے من شکر و من کفر، تو مسئلہ یہ ہے. اچھا اب یہ ہے نا کہ دیکھیں جو آیت نمبر، خاص طور پہ آیت نمبر 28 ہے، اور اس میں بس سادی سی بات ہے، ایک میسج ہے کہ اگر اے انسان، اگر تم نے اللہ کی نعمتوں کو ضائع کر دیا، اس کی میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گزشتہ نشست میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ زندگی، یہ وقت، یہ قوتیں، یہ تمام 60 70 80 50 سال کا عرصہ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے دیا ہے کہ آپ دنیا کی بجائے اللہ سے لو لگائیں، اللہ کو محبوب ترین بنا لیں. ہمارے محبوب ترین تو نہ اللہ ہے نہ اس کے رسول ہے. یہ بڑی بھاری بات ہے لیکن یہ حقیقت ہے. ہمارے محبوب ترین جو ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے، سونا چاندی، ذاتی مفادات، اور بس یہ میرا بچہ، یہ میری بیٹی، یہ میرا بیٹا، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرا گھر، یہ میرے بنگلے، یہ میری کاریں، یہ میرے پلاٹ اور یہ میرے پلازے. اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہماری جو اس وقت ظاہری زندگی کی حقیقت ہے، ہم تو ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، اور یہ ایک بہت کثیر تعداد آپ کو مل جائے گی کہ وہ اپنی حقیقت سے غافل ہیں، اپنے مقصد حیات سے غافل ہیں، وہ اپنی حقیقت سے آگاہ ہونا بھی نہیں چاہتے، سوچنا بھی نہیں چاہتے، اور اپنی مقصد حیات جو ہے وہ تو نہ تو جانتے ہیں. ہم میں سے اکثریت جو ہے نہ اپنا مقصد حیات جانتی ہے نہ جاننا چاہتی ہے. اس کی وجہ تو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ وہ ظاہر کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے، اور وہ بڑا کڑک دھوکہ ہے، بڑا مضبوط دھوکہ ہے. وہ اس دھوکے میں ہم آ گئے ہیں. اب دیکھیں میں آپ کو مثال پیش کرتا ہوں، لیکن اس سے آپ غلط مطلب نہ لیجئے گا. میں آپ کو لے جا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تشریف لائے، انہوں نے لوگوں کو انسانیت کا انسان کو اس کی منزل بتائی، اور منزل کی طرف بلانے والے، منزل اللہ، داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اب وہ لوگ جو تھے ہماری طرح وہ بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے تھے. ادھر ابو جہل تھا، وہاں عبداللہ ابن ابی تھا، رئیس المنافقین. اس کے لیے تو تاج تیار تھا، حضور تشریف لائے تو اس کی بادشاہی دھرے کی دھری رہ گئی، اور وہ بغض اور کینہ لے کے وہ اپنے دل میں لے کے مر گیا حضور کے خلاف. تو گیا کہاں؟ جہنم میں گیا عبداللہ ابن ابی. تو پھر حضور نے اپنا کرتا دیا، یعنی اس کی کفن کے لیے کرتا دیا،
منہ میں لعاب دہن ڈالا لیکن وہ کسی کام کا نہیں ہوا، اس کے تو کچھ کام نہیں آیا۔ آگ سے تو وہ دیکھیں، انسان کو اس کی نیت اور اس کا عمل یہ آگ سے بچاتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی کی نہ نیت تھی نہ عمل تھا، تو وہ تو اب یعنی باوجود یہ کہ حضور کا پیرہن مبارک اس کے جسم پہ ہوگا اور اس کے منہ میں حضور مبارک کا لعاب دہن تھا، لیکن آپ مجھے بتائیں کیا وہ جنت میں جائے گا؟ کیا وہ برزخ کے عذاب سے بچ جائے گا؟ نو۔ یہ تو حضور نے اپنی بیٹی یعنی خاتون جنت کو فرمائے، فاطمۃ الزہرا کو، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، قیامت کے دن اس بنا تم نہیں چھوٹ سکتی اللہ کے عذاب سے کہ تم میری بیٹی۔ یا صفیہ حضور کی پھوپھی تھی، ان کو بھی کہہ رہے حضور کہ اے صفیہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ تو وہ ہستیاں جو ہیں اتنی متبرک اور پاک اور مومنات، ان کو حضور فرمانا ہے کہ دیکھو اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ تو دیکھیں ہمیں سوچنا چاہیے، ہم تو ایک بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ ہم مسلمان ہیں حقیقی، برائے نام مسلمان کوئی بھی نہیں کہتا ہے بس میں نے تو کلمہ پڑھا ہے، میں پکا مسلمان ہوں۔ میری خود یعنی نشست میں درس ایک صاحب آئے تھے مہمان کے طور پہ، پہلی مرتبہ میرے درس میں شامل ہوئے، اور وہ میں نے اسی طرح کھری کھری باتیں کی، تو خیر وہ درس تو آدھے گھنٹے کا انہوں نے برداشت کر لیا، اور ایجڈ تھے ابو 50، تو بعد میں کہنے لگے بڑے جذبے سے، میں تو جنت میں جاؤں گا، میں نے کلمہ پڑھا ہے، حضور کا امتی ہوں، میں تو جنت میں جاؤں گا۔ اب یہ دھوکہ ہمیں لگا ہوا ہے، اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ جنت میں آپ کیسے جائیں گے؟ آپ کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے، آپ ایمان کو جانتے تک نہیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے، جو میرے مستقل سننے والے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ہمیں دین کی نہ تو حقیقت کا پتہ ہے، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں، پتہ کرنا چاہتے ہیں۔ معلوم ہی نہیں ہے دین ہے کیا، معلوم ہی نہیں ہے عبادت کیا ہے، معلوم نہیں ہے کہ الہ کا مطلب کیا ہے۔ تو پھر تو یہ ساری باتیں فضول ہیں سمجھ کر۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، اور ایک بات ہے بس اس آیت نمبر 28 میں، اگر دیکھیں دو صورتیں ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی آپ قدردانی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، دو ہی صورتیں، یا آپ شکر گزار، آپ کی زندگی اللہ کی خالص، اللہ کے لیے آپ نے زندگی خالص کر دی ہے اور خالص اللہ کے لیے آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس صورت میں آپ کی زندگی شکر گزاری میں گزرے گی، آپ کا ٹھکانہ جنت ہے، وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا آپ سے۔ اگر ایسا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جانتے بھی ہیں، اللہ کو اپنا منعم حقیقی قرار دیتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ زندگی کیوں ہے، منزل کیا ہے میری، پھر آپ نے اللہ کو اپنی منزل بھی بنا لیا ہے، رسول کے راستے پر مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، تو شکر ہے، تو آپ کا ٹھکانہ جنت ہے، آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ لیکن عام طور پہ تو ایسا نہیں ہے، کچھ لوگ ہوں گے ایسے، لیکن عام طور پہ کیا ہے، زندگی کو تو ہم دنیا کے لیے ہم نے وقف کر دیا ہے، اور سب سے زیادہ نقصان والے لوگوں میں ہم شامل ہیں۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ اللہ، تو مسئلہ بہت گمبھیر ہے۔ ہمارا رخ، ہماری منزل، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، دنیا ہی ہماری منزل ہے،
اور دنیا ہی کے لیے آج کا انسان بلکہ مسلمان دنیا ہی کے لیے جینا چاہتا ہے، اور یہ بڑی دکھ کی بات ہے، یہ بڑی دکھ۔ آج دیکھ لیں وہ اللہ کا دین جو اللہ کے نبی لے کے آئے تھے ہمارے پاس، اس کا کوئی والی وارث ہے نہیں آج۔ یہ بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں آپ کو، اس کا کوئی پہنچانے والا ہے نہیں۔ دنیا کے یعنی 8 ارب آبادی لگا لیں اور 1.5 ارب کو نکال لیں، 6.5 ارب لوگوں پہ اللہ کا دین کون پہنچائے گا؟ ایک تو وہ یہ فرقہ واریت والا اسلام ہے، تو وہ تو فرقہ واریت ہے، وہ تو دیکھیں عام طور پہ یہ گمراہی جو ہے عام ہے، اللہ کی طرف دعوت نہیں ہے۔ جو صحیح اور سچی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہماری منزل ہے، خالص اللہ کی طرف دعوت دینے والا آج کوئی نہیں ہے۔ یعنی جو بڑے بڑے نام ہیں یہ وہ بس ان کا دیکھ لیں، آپ ان کی تقریروں کو دیکھ لیں، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا۔ اللہ کی خالص اللہ کی طرف دعوت، صراط مستقیم، بندگی رب، یہ باتیں نہیں۔ قصے کہانیاں وہ آپ کو معلوم ہے، میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، میں کیا اس کی تفصیل۔ تو دیکھیں 6.5 ارب لوگ رہتے ہیں اس زمین پہ، اب کیا کون کرے گا یہ کام؟ مجھے آپ بتائیں۔ آپ تو فارغ ہو گئے، اللہ سے رخ پھیر کے دنیا کی طرف رخ کر کے زندگی دنیا کے لیے خاص کر کے آج کا مسلمان جی رہا ہے۔ ایک اسلامی مملکت اس روئے زمین پر نہیں، نہ مسلمانوں کی مومنوں کی کوئی جماعت ہے، نہ ان کا کوئی امیر ہے، بات ختم ہو گئی۔ اسلام بحیثیت دین اس روئے زمین پر نہیں ہے۔ اللہ، تو بہت ہی ایک مشکل صورتحال ہے، اور میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، آپ میرے ساتھی بن جائیں اور سنیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں آپ کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اپنی طرف نہیں بلا رہا۔ میں تو آج ہوں، کل نہیں ہوں گا، لیکن آپ اپنے آپ کو سنبھالیں۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ دیکھیں یہ جو آیت نمبر 28 میں پڑھ رہا ہوں، میں بڑی آہستگی سے آپ کو بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہم سب نے اللہ کی نعمت کو ناشکری میں بدل دیا ہے۔ بہت بڑی ناقدری ہے، بہت بڑی ناشکری ہے۔ آپ اپنے منصوبوں کو دیکھ لینا، اللہ کے دین کے لیے کوئی جذبہ نہیں ہے، اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اس کو منزل بنانا چاہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا کوئی نہ رابطہ ہے، نہ رابطہ رکھنا چاہتے ہیں عملی لحاظ سے، رہنمائی کے طور پہ، نو، بات ختم ہو گئی۔ قرآن آپ دیکھ لیں کیا سلوک ہے ہمارا۔ اب اس کا دیکھیں، اس کا انجام کیا ہے۔ اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پرواہ نہیں کرتا اگر تم اس کو نہ پکارو۔ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ، تم نے اس کو جھٹلا دیا۔ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، اب اس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے اگر ہم اس کو نہ پکاریں۔ یہ تو قرآن میں لکھ دیا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب ہم نے جھٹلا دیا ہے اور اب اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں۔ آج کا مسلمان اللہ کے عذاب کو چکھ رہا ہے، اللہ کے عذاب میں ہم گرفتار ہیں۔ سب سے بڑی جو بے قدری ہے یا عذاب ہے وہ کیا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ کے رسول ہم سے ناراض ہے۔ تو اس سے بڑا کیا عذاب ہوگا؟ دیکھیں جنت اور آخرت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضامندی ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے۔ اب اللہ کی رضا بھی بہت بڑی چیز ہے اور ناراضگی بھی بہت بڑی چیز ہے۔ ہم سب اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی مرضی کو
ملحوظ خاطر رکھ کر بغیر ملحوظ خاطر رکھ کے زندگی گزار. یعنی آج کا مسلمان جو برائے نام مسلمان ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے زندگی نہیں گزار رہا، یہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے. اپنے آپ کو دیکھیں، مجھے اس میں کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہمارے جو زندگی ہے اس میں شیطانیت ہے، للہیت نہیں ہے. اس میں نفسانیت ہے، شیطانیت ہے، ظاہرداری ہے. آپ دیکھ لیں آپ کے تمام جو زندگی کے فیصلے ہیں اس کی بنیاد ظاہرداری ہے. آج کا انسان ظاہر کے لیے زندہ ہے. آج دیکھیں ہر ایک انسان جو ہے وہ مفاد پرست ہے جو بھی ہے، لیکن مفادات کی بنیاد ظاہر ہے. ہماری زندگی کے گزارنے کی جو بنا ہے وہ ظاہری مفادات ہے. ایک شخص، بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا لیکن میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار. کیا تم نے نہیں دیکھا ان کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے میں ناشکری کی روش اختیار کر لی؟ نتیجہ کیا ہوا کہ خود بھی اور اپنی قوم کو بھی، اپنے سب کو جہنم میں تباہی کے گھر میں لا اتارا. دار البوار، بوار کہتے ہیں گرداب کو. گرداب پانی کا ہوتا ہے نا گرداب، یا ہوا کا وہ ایک ہوتا ہے گرداب ہوتا ہے. اس کی وہ بڑا خطرناک، اس کی یعنی پانی کے گرداب میں اگر آپ پھنس گئے تو آپ اگر لاکھ ہاتھ پیر چلائیں تو آپ اس سے بچ کے نہیں جا سکتے. بعض گرداب تھوڑے ہوتے ہیں، اس کی میں جو حقیقی ہوتا ہے بڑا گرداب، اس میں اگر بہترین تیراک بھی ہو تیراک تو وہ بچ نہیں سکتا اس سے. احلوا قومهم دار البوار، دوزخ میں بھی جو جائے گا، جو ناشکرے لوگ جائیں گے وہ ان کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دے گا. دوزخ بچ نہیں سکتے دوزخ میں. جہنم یصلونہا، جہنم لوگ، یہ ناشکرے لوگ اس میں داخل ہوں گے. وہ بئس القرار، بہت برا ٹھکانہ ہے. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے آج کے سبق کا، یہ دو آیات 28 اور 29 نمبر، یہ آج خاص طور پہ آج کے مسلمان کے لیے ہے. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونہا وبئس القرار. دیکھیں ہم اپنے آپ کو آگ سے نہیں بچا سکتے. اس وقت عملی طور پہ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عملی طور پہ آج کے مسلمان کی وہ دوزخ میں جانے کے لیے بے چین نظر آ رہے ہیں، بے چین نظر آ رہے ہیں، اگرچہ اس کو احساس نہیں ہے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. وہ میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی نا کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں. یہ جو آیت میں پڑھ کے سنا رہا ہوں دوسری جگہ سے، یہ دراصل اسی آیت کی تفسیر ہے. یعنی یہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان لوگوں نے جن کی کوششیں گم ہو گئی دنیا کے لیے. جو لوگ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، جو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں، دنیا کے لیے ان کی زندگی وقف ہے، دنیا ہی کے لیے زندگی ہم لوگ گزار رہے ہیں، دنیا ہی ہمارا مقصود بھی ہے، ہمارا محبوب بھی ہے اور ہمیں مطلوب بھی ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو آپ یعنی اگر آپ سچے دل سے اس کو دیکھیں تو ایسا ہی ہے، لیکن اگر آپ خواہ جھٹلائیں میری بات کو یا قرآن کی بات کو، وہ تو پھر آپ کی مرضی ہے. یعنی مشرکین مکہ بھی دراصل اللہ کی آیات کو جھٹلا دیتے. وَلَكِنْ نُكَذِّبُ بِمَا جِئْتَ بِهِ،
اے محمد جو تعلیم آپ لائے ہیں اس کو ہم جھٹلاتے ہیں، وہ نہیں مانتے۔ اللہ الہ واحد، آخرت میں جانا ہے، وہاں ثواب ہے، عذاب ہے، یہ ہم نہیں مانتے۔ دوبارہ زندہ اٹھائیں، یہ ہم نہیں مانتے۔ اور یہی دیکھیں کافرانہ عقیدہ جو ہے وہ ہمارا بھی بن چکا ہے۔ ہم لوگ بھی ظاہر کے لیے زندہ ہیں، ظاہر کے لیے جینا چاہتے ہیں۔ زندگی یعنی یہ ہماری سوچ بھی نہیں ہے کہ ہم اگر اللہ پہ ایمان لے آئیں تو ہماری زندگی اچھی گزرے گی، بلکہ ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم برباد ہو جائیں گے ہم اچھی زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ اسی لیے تو ہم اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور عام طور پہ آپ دیکھ لیں والدین اپنے بچوں کو دین کی بنیاد کی طرف نہیں چھوڑتے۔ ہاں ٹھیک ہے بیٹا، بڑے مشکل سے آج کا والد یا پیرنٹس جو ہیں بچوں کو داڑھی رکھنے پہ خوش ہوتے ہیں یا آمادہ ہوتے ہیں۔ مجبوراً بچہ اگر ضد کرتا ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن تم نے ڈاکٹر بننا ہے، داڑھی رکھ لو لیکن تم نے فزیشین بننا ہے، تم نے سرجن بننا ہے، تم نے بریگیڈیئر صاحب بننا ہے، تم کرنیل بننا ہے۔ یہ سب پٹی پڑھاتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے داڑھی رکھ لو، لیکن بننا تم نے دنیا میں نام کمانا ہے۔ ایک تکلیف دہ صورتحال ہے، بہرحال ہے، لیکن آپ سوچ کریں، بچار کریں اور اس کو ہلکا نہ لیں، قرآن کی آیتوں کو ہلکا نہ لیں۔ اگر اس کا معنی میں نے غلط کیا ہے، مثال کے طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معنی غلط ہے، تو وہ اگر آپ مجھ سے نہیں پوچھتے اور مجھ کو یہ معنی کو غلط قرار دے کے ہی آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونہا وبئس القرار۔ ترجمہ سنا دیں۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں لا اتارا، جہنم یصلونہا وبئس القرار، جو دوزخ ہے جو اس میں داخل ہوں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے خدا کے احسان کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتارا؟ جہنم یصلونها وبئس القرار۔ وہ گھر دوزخ ہے، سب ناشکرے اس میں داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔